ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے ہمیں اپنے دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمارا عقیدہ ہے اگر اللہ ہمیں ہدایت عطا نہ کرتے تو یقیناً آج ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ رب العزت کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے اعمال جو اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ بنا دیے جائیں، ثواب یا گناہ قرار دے دیا جائے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس وقت دنیا میں بعض لوگ دو چہرے لے کے سفر کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنے ہوشیار بنتے ہیں کہ ان کے کئی چہرے ہوتے ہیں، اور ایسا طبقہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ لیکن اس طبقے کو فیس کیسے کرنا ہے، ڈیل کیسے کرنا ہے، بالخصوص بطور مسلمان اس کے شر سے بچنا بھی ہے اور اس کو بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ طبقہ چونکہ ہر دور میں ہر سوسائٹی میں رہا ہے، بڑا خفیہ قسم کا یہ خاندان ہے اور بڑی عجیب سوچ کا مالک یہ طبقہ ہے، اور بنیادی طور پر یہ 100% اپنے مفادات کا طواف کرتا ہے، باقی اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ نام ہر دور میں ان کے مختلف ہو سکتے ہیں، ٹرمنالوجی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو تھیم ہے ان کی کوششوں کاوشوں کا، اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ ان کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں، کہاں ملتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے اصول بیان کیے ہیں جس میں آنے والے دور میں کسی بھی قسم کا نشہ ہے، اگر وہ اس اصول پر فٹ آ جائے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا اثر دیکھ کے اس پر اہل علم فیصلہ کریں گے کہ اس کا شمار منشیات میں کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ اصول و ضوابط، سود پر بھی یہی ہے، حلال و حرام میں اکثر بیشتر یہی چیز استعمال ہوتی۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور لیڈر پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا، کس طرح کے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر کس طرح آپ راستے بناتے بناتے اپنی منزلوں کو پہنچ گئے، اور کس طرح کی رکاوٹوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور اس موقع پر آپ کا کردار اور رویہ کیا رہا، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اینگل سے دیکھیں اور پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جن مراحل میں جو رویے آپ نے اختیار کیے، ان مراحل میں اللہ تعالی ہمیں بھی وہی رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ایک یہ سنت ہے، دوسرا آپ کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسن ہے، اور تیسرا مسائل کا حل بھی یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے نکل رہے تھے تو اس کا ایک حصہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ آپ کے قتل کی سازش اہل مکہ نے کی، اور کوشش یہ تھی کہ اس مجلس میں شیطان ابلیس فزیکلی ایک بزرگ کی شکل میں انسانی حالت میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو لوگوں نے مختلف تجاویز پیش کی کہ کس طرح ہم نے مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے، اور کس طرح ہم آنے والے حالات میں سروائیو کر سکتے ہیں۔ المختصر اس میں کئی تجاویز کے بعد جب یہ تجویز پیش ہوئی جو ابو جہل کی طرف سے تھی کہ ہمارے ایریا کے 11 قبیلے ہیں، تو ہر قبیلے سے
ایک فرد ایک مرد لینا چاہیے اور ہم سب مل کے اتحادی بن کے ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اس کا ریئیکشن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی یا ان کی ٹیم ان کی جماعت دینا چاہے گی تو وہ 11 قبائل سے لڑنے کی سکت نہیں رکھے گی، تو وہ فیل ہو جائیں گے، کر بھی کچھ نہیں سکیں گے، اور پھر 11 قبائل اس ایک بڑے قتل کا بوجھ تقسیم کر کے شاید کامیاب ہو جائیں۔ یہ ان کا ذہن۔ وہاں پر شیطان نے کہا کہ اس کی تجویز صحیح ہے۔ بہرحال اسی پر اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ تدبیر کر رہے تھے کہ ہم آپ کو یا تو جلا وطن کر دیں، یا ہم آپ کو قتل کر دیں، یا ہم آپ کو قید کر دیں۔ یہ 3 ایجنڈے تھے ان کی پلاننگ کے۔ یہ ساری باتیں کر کے اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بھی ایک پلان کر رہے تھے، ایک تدبیر، ایک کوشش، ایک منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور اوپر ہم بھی کر رہے تھے۔ اور جو ہم کرتے ہیں غالب وہی ہوتی، فیصلہ فائنل وہی ہوتا ہے۔ سادے لفظوں میں سمجھ لو کہ انہوں نے اپنے حصے کا جو ہو سکتا تھا کرنا تھا، لیکن غالب اس تدبیر کو اللہ کرتا ہے جو اللہ کی اپنی، اور اللہ نے ثابت کر کے دکھایا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع نہیں تھا، اس سے پیچھے بھی اور اس سے ہٹ کے بھی جب اگلے مرحلے میں پرابلم آئی، اس پر بھی اللہ نے مستقبل کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، جس نے ساتھ دینا دے، نہیں دینا نہ دے، لیکن وہ یاد رکھے کہ جب تمہارا نبی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ غار میں تھا تو تیسرا کون تھا ہمارے علاوہ ان کے پاس؟ ہم نے ان کی مدد کی کہ نہیں کی؟ تو اگر ہم اس وقت ان کی مدد کر سکتے ہیں، آئندہ بھی کر سکتے ہیں، جس نے ساتھ چلنا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو گویا جب آپ پھر اس رستے کے لیے تیار ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، ان کا پلان یہ تھا کفار کا کہ ہم رات کو اکٹھے ہوں گے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلیں گے بیت اللہ میں جانے کے لیے، آپ نکلتے تھے، تو ہم منہ اندھیرے مل کے اپنا یہ منصوبہ مکمل کر لیں گے۔ ان کا پروگرام رات کا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو خبر بھی دی اور ہجرت کی اجازت بھی دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھی کو لے کے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میں نے اس کی تفصیل بتا دی، آپ نکل گئے۔ آپ پھر غار ثور میں جو حاجی جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ جگہ کو بھی، غار ہرا کو بھی دیکھتے ہیں، غار ثور کو بھی دیکھتے ہیں، تو آپ وہاں پر جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے لیڈرشپ کے لیے کہ حالات نظر آ رہے ہیں، تباہ کن ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے خراب خرابی کے، فیل ہونے کے، یہی لگتا ہے فلاپ ہو جائیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو صحیح لیڈر ہوتا ہے، جب اس کی سمت درست ہوتی اور وہ اللہ کی رہنمائی میں کام کرتا ہے، پھر ساری دنیا بھی منظر کوئی اور دکھائے، تو لیڈرشپ کا فرض ہے اپنا درست مقصد ہونے کے پیش نظر اور درست سمت ہونے کے پیش نظر وہ بالکل اس بات پر مطمئن رہے کہ ساری دنیا بھی الٹ گواہی دیتی ہے تو دیتی رہے، میرا رستہ بھی درست ہے، میری منزل بھی فائنل ہے، میں ظلم بھی نہیں کر رہا، میں اللہ کے بتائے ٹریک سے ہٹ کے سفر بھی نہیں کر رہا، تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضرور کامیاب کرے گا۔ آپ وہاں سے نکلے اس غار میں۔ اب رات کو جب یہ ساری ٹیمیں اکٹھی ہوئیں تو صبح دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نکلتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پاگل ہو گئے، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم نے تو اتحادی بنا کے پوری نیٹو فورسز کو جمع کر کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دھجیاں اڑا دیں، ہوا کیا ہے؟ تو پھر وہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ افغانستان میں بھی وہی ہوا جو اوپر کا فیصلہ تھا، نیچے والے اپنے کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے دن کو ٹٹولنا شروع کیا، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، تو مختصر پھر وہ وقت آ گیا جب واقعی دھڑکنیں رک جاتی اور لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سانس کی آواز بھی دشمن سن لے، تو وہ مکہ والے تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے وہاں پر، بالکل اوپر آ گئے۔ اب ایک ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اور ایک آپ کا ساتھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ مرحلے بڑے خوفناک ہوتے ہیں جب تعداد بھی نہ ہو، مقابلہ بھی بہت زیادہ لوگوں سے ہو۔ سبحان اللہ، میں اس میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، کروں گا بھی۔ حکمت اور بزدلی الگ الگ چیزیں ہیں۔ حکمت اور بزدلی الگ الگ چیزیں۔ حکمت ہوتی ہے کام کرنے کے لیے پیٹرن تبدیل کرنا، اور بزدلی ہوتی ہے کام ہی چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کے کوئی بہادر نہیں تھا، آپ سے بڑھ کے کوئی شہادتوں کا متلاشی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کے کوئی ٹکرانے والا نہیں تھا۔ دنیا مانتی ہے قانون بنانے میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے اور بہادری میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے۔ آپ واقعی جرنیل اعظم ہیں، لیکن کنڈیشنز کی بات ہوتی، حالات کے ساتھ ماحول بنتا ہے، ماحول کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل قریب دشمن پہنچ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے صرف ذرا جھک کے دیکھ لیا نا، تھوڑا سا نیچے ہو کے، تو ہم ٹریس آؤٹ ہو جائیں گے، ہم نظر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا اطمینان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہونا چاہیے ذمہ داروں کا، یہ گھر کے سربراہ کا، یہ ادارے کے ذمہ دار کا، یہ جماعتوں کے ذمہ دار کا، یہ اداروں کے مالکوں کا۔ جو بندہ بھی کسی کو لیڈ کر رہا ہے، جتنے مرضی حالات پریشانی والے بنے، سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ورکرز کے سامنے، کارکنان کے سامنے رونا نہ شروع کر دے، مر گئے۔ اگر لیڈر ہی منہ لٹکا کے بیٹھ جائے گا تو پھر کارکن تو بالکل زمین پر لیٹ جائیں گے۔ اگر ہم بھی یہاں روتے رہتے اور جناب الگ بیٹھ کے منہ لٹکایا ہوتا، گھر والے کہتے باہر کوئی فوتگی ہو گئی، باہر والے کہنے گھر کو فوتگی ہو گئی ہے، اسی نے 10ویں 40 کی عمر کاٹ چھڑ دے۔ اس طرح ادارے نہیں چلتے، اس طرح جماعتیں نہیں چلتی، اس طرح دنیا کو فیس نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ دشمن تو سر پہ آ گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنڈیشن یہ ہے، مستقبل یہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر تیرا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا ان کا رب ہو؟ ہیں وہ دو لیکن تیسرا ان کے ساتھ ان کا رب ہے، تیرا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے؟ کوئی ٹینشن رہ جاتی ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن نہیں لینی، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے کامیاب کر دیا، لیکن رب کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ پورا مکہ باہر کھڑا ہے اور یہ دو بندے لڑنا شروع کر دیں اس لیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ نہیں۔ تدبیر کرنا بھی، ٹیکنیک استعمال کرنا، حکمت کو استعمال کرنا، قوت کو تیار کرنا، ایک سٹیٹس پر لے جا کے ٹکرا دینا، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دو بندے لڑ پاؤ، یہ طریقہ کار آپ کا اس طرح نہیں رہا، کہ بلکہ حکمتوں کو استعمال کر کے آپ پھر منزلوں تک پہنچے۔ وہاں سے بچت ہوئی، اللہ نے بچایا۔ اب یہ ناکام ہو کے مکے والے واپس آ گئے، لیکن مرحلہ بڑا خوفناک۔ ایک دفعہ لگتا ہے سب کچھ ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اب آگے جا رہے ہیں، سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے پر سوار ہے۔ مکے والوں نے کہہ دیا کہ جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لے آئے یا قتل کر دے، 100 اونٹ ہم انعام دیں گے۔ 100 اونٹ۔ بس لالچی لوگوں نے دوڑے لگا دی کہ چلو شاید یہ لاٹری نکل آئے۔ تو مختصر یہ کہ بالکل آپ کے قریب ایک بندہ پہنچ گیا، اور وہ سراقہ بن مالک ہے۔ جب وہ بندہ سر پہ پہنچ گیا تو آپ نے مڑ کے دیکھا بندہ تو قریب آ گیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو دیکھیں، حوصلے دیکھیں، مستقبل پر فوکس دیکھیں، یہ لیڈرشپ ہے۔ آپ نے سراقہ بن مالک کو دیکھا، اس کا جو گھوڑا ہے نا، اس کے اگلے دونوں پاؤں، حالانکہ وہ زمین پتھریلی زمین ہے، جو مکے سے مدینے گئے نا ان کو پتہ، شاہراہ ہجرت کے نام سے ایک سڑک مشہور ہے، تو پکی جگہ ہے، سڑے ہوئے پتھر ہیں، مگر گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس گئے۔ بڑی مشکل سے باہر نکلے،
सुराका को कोई समझ आई कि कोई सिग्नल मुझे आ गया है, ये आम लोग नहीं है, मशहूर तो उनका दीन है, ये अल्लाह का कोई बरगज़ीदा बंदा ही लगता है। सिग्नल पहला आया लेकिन इनाम के लालच का गलबा था, कहता ट्राई कर चकिया रह जाए, फिर पीछे चल पड़ा। थोड़ा और आगे गया तो फिर पाँव धंस गए। अलमुक्सर तीसरी दफ़ा भी जब पाँव उसके धंसे ना तो फिर आपने उसको एक बात कही, कहा सुराका जिस लालच में तू पड़ा हुआ है ये 100 ऊँट ये क्या वैल्यू रखते हैं। वो वक्त याद कर जब कैसरो किसरा के कंगन तेरी कलाइयों में पहनाए जाएंगे और शक्ल क्या होगी, तू हमारा साथी बन, तू हमारे दीन को कबूल कर, और तू ये 100 ऊँटों के पीछे पड़ रहा, ये तो आम लोगों के पास है, रेवड़ है उनके। मैं तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी सुना रहा हूँ, अगर तू हमारी टीम का हिस्सा बन जाए, इस दीन को कबूल कर ले, इस दीन के लिए जिद्दोजहद करे, तो वक्त आएगा उस दौर की सुपर पावर्स, उनके बादशाह जो कंगन इस्तेमाल करते हैं ना, वो तेरी कलाइयों के अंदर होंगे। और बात कब हो रही है, ये पेशीन को आप कब कर रही हैं, जब खुद जान के खतरे पड़े हुए, जब सारी दुनिया तलाश कर रही है कि ट्रेस करो और कत्ल कर दो, लेकिन आपका हौसला मुस्तकबिल पर नजर, और आप उसको कह रहे हैं वो वक्त याद कर जब कैसरो किसरा के कंगन तेरी कलाइयों में पहनाए जाएंगे, और तुम इनके पीछे पागल हो रहे हो, ये 100 ऊँटों के पीछे। उसको समझ आ गई, उसने कहा जी ओके हो गया, तय हो गया, ऐसा ही होगा। फिर वो वापस मुड़ा, पीछे उसको कुछ और लोग भी मिले, लेकिन इसने फिर उनको मिस गाइड किया कि नहीं इधर नहीं गए, वो इधर नहीं लगता गए नहीं, ताकि उनका रुख मोड़ दिया, वो टीम का हिस्सा बन गया। फिर वो वक्त भी आया सुभान अल्लाह कि फिर कैसरो किसरा के कंगन वाकई फिर इनको पहनाए गए, क्योंकि जो बात रसूलुल्लाह ने कह दी थी अल्लाह ताला उसको सच साबित करता था। अलमुक्सर आप अब इन आजमाइशों से गुजरते हुए मदीना में दाखिल हो गए। वहाँ जो भी आपका इस्तकबाल हुआ वो हमारा फ़िलहाल मौजू नहीं, हमारा मौजू है कि आपको क्या क्या मसाइल फेस करने पड़े और आपका उस वक्त मोराल और जहन और सोच ये कैफियत क्या थी। तो वहाँ पर एक शख्स है जिस पर हम डिटेल में नेक्स्ट बात करेंगे, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। बेसिकली वहाँ 2 कबीले हैं, औस और खजरज। ये दोनों कबीले सियासी लिहाज से अब्दुल्ला बिन उबई को अपना सरदार तय कर चुके कि ये जो शख्स है ना हमारे दोनों कबीलों में ये मोतबर है, ये मुअज़्ज़ज़ है, ये बड़ा गिना जाएगा, हम सब इसको तस्लीम करते हैं। तो इसको वो अपना बादशाह कह लें, सरदार कह लें, तकरीबन तय कर चुके थे। एक रस्म बाकी रह गई थी कि इसके सर पर ताज किस दिन रखना है, ताकि वो फाइनल जो सेरेमनी है वो भी मुनक़द हो जाए। लेकिन इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जब आप तशरीफ़ ले आए तो आपका नबूवत तो एक बाकमाल चीज़ थी, लेकिन आपकी शख्सियत, आपका किरदार, आपका रवैया ये एक ऐसा कमाल का खींचने वाला मामला था कि हर बंदा जो आपके दीन को कबूल नहीं भी करता था वो भी तन्हाइयों में कहता है इन जैसी पर्सनैलिटी कोई नहीं, इन जैसा इंसान कोई नहीं, इन जैसी शख्सियत कोई नहीं। हर बंदा आपका गर्विदा होता जा रहा था। तो वो वक्त आ गया कि इस बंदे को ना परेशानी लग गई कि बजाय इसके कि मेरी ताजपोशी होती, ये तो गेम ही उल्टी हो रही है, तो मेरे हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है। तो इस इक़्तिदार के लालच ने इसका फिर दिमाग किया ख़राब। इसने आखिरत को तरजीह देने की बजाय दुनिया को किया फोकस। इसके फिर बदले मेरिट, इसके बदले रवैये, इसका बदला मुस्तकबिल, और इसकी चेंज हो गई सोच, और वो शर की तरफ इसने अपनी सारी सलाहियतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक वक्त ऐसा भी आया, अब ये खुल के मुखालफत भी नहीं कर पाता था क्योंकि मुसलमान भी वहाँ मौजूद थे। पहले ही बैत उक़बा उल्ला, बैत उक़बा सानिया में 70-80 मुसलमान जाके आपको ऑफ़र कर चुके थे आप मदीना आ जाएं, हम आपको सिक्योर करेंगे। तो उस वक्त भी एक छुप के जो मीटिंग हो रही थी जो हिजरत का बाद में बाइस बनी और अल्लाह ने इजाज़त दी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साथ थे। तो मदीने वालों ने जब कहा ना आप हमारे पास आ जाएं, तो आपके चचा ने कहा मदीने वालों आपको पता है कि ये अगर मदीना आ गए तो इसका मतलब क्या है, इसका नतीजा क्या निकलेगा।
تو مدینے والے کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ادھر لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو سیکیور کریں گے۔ تو آپ کے چچا نے کہا اگر یہ وہاں پر شفٹ ہو گئے نا تو پوری دنیا کے ساتھ، مدینے کے ساتھ نہیں۔ یہ بڑی گہری بات ہے کہ مدینے کے اندر کی بات نہیں ہو رہی، صرف آپ کے چچا کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے ساتھ آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی، اگر افورڈ کر سکتے ہو تو لے جاؤ، نہیں فیس کر سکتے تو رہنے دو، ہم گزارا کر رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے مدینہ والے کے انجی لگتا ہے۔ تو آپ نے اس سے بڑی بات کی، آپ نے کہا لوگو اگر میں وہاں آتا ہوں تو جس طرح میرے چچا آپ کو کہہ رہے ہیں بات یہی ہے، آپ کو پھر میری ایسے حفاظت کرنی پڑے گی جس طرح تلواروں کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو، اس طرح تمہیں میری سیکیورٹی کرنی پڑے گی تلواروں کے ساتھ، یعنی خون دینا بھی پڑے گا اور لینا بھی پڑے گا۔ یہ میرا مستقبل ہے، یہ مستقبل کی وہ کیفیت ہے جو نظر آ رہی ہے۔ اتنی بین الاقوامی جنگ جسے کہ ورلڈ وار، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو مدینے والوں نے پھر ایک بات پوچھ لی، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم ورلڈ وار کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں بتائیں اس کا ہمیں نتیجہ کیا ملے گا، کیا صلہ ملے گا۔ میرے بھائیو یقین کرو، اللہ نے یہ جو بات کہی ہے نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے مستقبل کے لوگوں اگر تم ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے یہ جماعت ایمان لائی ہے، صحابہ کی جماعت، اللہ کہتا ہے تب میں سرٹیفائی کروں گا کہ تم واقعی ہدایت یافتہ ہو۔ اگر ان جیسا لیول اور سوچ اور تمہاری پلاننگ ہوگی۔ تو جب انہوں نے کہا نا ہمیں کیا ملے گا، اب یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی، اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ ہم تو باتیں بڑی سپیڈ سے یو ٹرن کی کر دی، دل کی بڑھاس نکال لی، تنقید کے لیے کوئی کلیکشن کر لی۔ آپ نے ان کا یہ جو سوال تھا کہ ہم تلواریں استعمال کریں، اپنا خون دیں، آپ کی سیکیورٹی میں دوسروں کا قتل کریں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے اتنا جواب دیا، کہا جنت۔ کیا ملے گا؟ جنت۔ میرے بھائیو اس کو ذرا سمجھو، آپ کی جو پہلی تقریر تھی نا مکہ میں وہ کوئی اور تھی، باتیں کرنے والے تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا نبی ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ آپ نے مکے میں یہ تقریر کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ لوگوں اگر تم اس نظریے پر کھڑے ہو گئے کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے تو عرب کے مالک بھی تم بنو گے، عجم کے مالک بھی تم بنو گے، زمین پر کوئی علاقہ کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جو تمہاری دسترس کے اندر نہ ہو، جو تمہارے متحد نہ ہو، ہر چیز اللہ تمہارے انڈر کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو اس کی روح کے مطابق قبول کر لو۔ یہ تھی پہلی تقریر۔ وہاں کون لوگ ہیں؟ عام دنیا جمع ہے، چند اپنے ساتھی ہیں، باقی دوسری دنیا والے لوگ کھڑے ہیں۔ وہاں آپ نے یہ بات کی۔ جب بیعت عقبہ میں آپ کے ایمان والے ساتھی ساتھ بیٹھے ہیں، اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ جنگیں تک لڑیں گے لیکن ہمیں بتائیں تو صحیح کہ ہمیں رزلٹ کیا ملے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا، وہ پہلی تقریر نہیں کی تھی مکے والی، تو بھول گئی ہے، یہ نبی نے نہیں کہا۔ وہاں دنیا والے کھڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دنیا مل جائے گی لیکن وایا اسلام لے لو، اور صحابہ کو اللہ نے دی بھی تھی، صحابہ کو اللہ نے دی بھی تھی۔ اور یہاں ایمان والے ہیں تو ان کا فوکس کیا کروایا؟ ملک؟ کیا ان کا فوکس دنیا کا غلبہ کروایا؟ نہیں، ان کو سیدھا جواب آپ دے رہی ہیں کہ جب یہ رویہ میرے لیے اختیار کرو گے جس میں تمہاری جانیں جائیں گی اور تم جانیں دوسروں کی طرف کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت۔ تو کسی صحابی نے یہ بات نہیں کی ہمارے میڈیا کی طرح، پہلی تقریر تسی آندے سو ملک ملن گے، ہون آندے ہو نیری جنت ہی ملے گی۔
وہ تو ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਡੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਡੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਜੰਨਤ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜ ਚੱਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ। किसी सहाबी ने ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा बस क्योंकि जिसको जन्नत मिल जाएगी इंशाल्लाह उसको सब कुछ मिल जाएगा। मेरे भाई, क्या आज हम सब लोग जो दीन का काम करने वाले हैं, अगर हमारी सोच ये बन जाए कि हमारी रिक्वायरमेंट जन्नत है, अल्लाह की रज़ा है, तो अल्लाह की कसम 100 साल जिद्दोजहद करके भी ना हमारी पेशानी पर शिकन आएगी, ना ज़ुबानों पर शिकवा आएगा, और ना हमारे असाब में कमज़ोरी और नकाहत आएगी। ये बेड़ा गर्क कब होता है? कब बंदे थक जाते हैं? कब तनकीद शुरू होती है? कब शिकवे शुरू होते हैं? कब रोना धोना शुरू होता है? जब हम जमातों के साथ इस नीयत पर मिलते हैं, बस भाईजान उन्होंने सानू कोई इशारा दिता है, अगली वारी तुहाडी। अच्छा हुण वारी लभी कोई नहीं, वो सारी जिंदगी की वारी खत्म हो गई। जब हम दुनिया का फायदा नकद लेने के लिए जमात के साथ जफ्फी डालते हैं और ये सोचते हैं कि बस चढ़ता सूरज है, बहुत कुछ मिलेगा, जब ये फोकस होता है, ये लोग जिस तरह राह चलते हाथों में हाथ डालते हैं, ये रात चलते उंगलियों से उंगलियां निकाल के कहते हैं ठीक है फिर अल्लाह ने जिंदा रखा तो कितने मुलाकात होएगी, कल ही होएगी, कब्रस्तान से होएगी, जनाजे तो इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? हमारा फोकस कुछ और है, हमारी ज़रूरत कुछ और है, हमारी तरजीह कुछ और है। और सहाबा को नबी ने समझाया था जन्नतों पर ध्यान रखना, यहाँ अपने हिस्से का काम करना, अल्लाह चाहे तो यहाँ दे दे, चाहे तो यहाँ भी दे दे, वहाँ भी दे दे, और कम अज़ कम हमारी आखिरत ख़राब नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने मुसलमानों को मुखातब करके कहा ये जो दुनिया है ये हम किसी को भी दे सकते हैं। क्या फिरौन को नहीं मिली? क्या कारून को नहीं मिली? क्या नमरूद हमान को नहीं मिली? क्या कुफ़ार को नहीं मिली? मगर ये सारी बात करके अल्लाह ने कहा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, इनको तो हम दुनिया में फारग कर देंगे लेकिन आखिरत इनके लिए नहीं है, ये मुत्तकी लोगों के लिए है। ये वक्त गुजर जाता है, आखिरत का नहीं गुजरता। अल्लाह हमें यहाँ भी कामयाबियाँ अता फरमाए, अल्लाह हमें मरने के बाद भी कामयाबियाँ अता फरमाए। लेकिन हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारा रब राज़ी हो जाए, हमें आखिरत में कामयाबी मिल जाए। ये फोकस था बैत उक़बा में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का करवाया, और उसका नतीजा फिर ये था कि वो वर्ल्ड वार के लिए तैयार हो गए जन्नत के नाम पर। और हम दुनिया की कोई ज़रूरत मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो फिर जनाब तीनों तलाक़ें इकट्ठी दे के जमात भी फारग, दोस्तियाँ भी फारग, टीमें भी फारग, ग्रुप भी फारग, हम अलग हो जाते नहीं। इंशाअल्लाह तहकीकात करें, जमात को दलाइल के साथ पढ़ें, अकीदा और मनहज पढ़ें, हालात और हिकमत अमली पढ़ें, कुफ़ार की मनसूबा बंदियाँ पढ़ें, कुरान और हदीस की ऐनक से तज्ज़िया करें, और फिर फैसला करें कि मेरी जान, मेरा माल, मेरा वक्त, मेरी सलाहियत किस जमात के साथ हो। जब कुरान और हदीस कह दे कि फ़लाँ जगह निस्बतन बेहतर है, फिर हमें दलील के साथ वहाँ पर खड़ा रहना चाहिए, इस सोच के साथ कि मेरा रब मुझे नाकाम नहीं करेगा। ये तरीका था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह थी कि एक टीम जो जाने देने की बुनियाद पर बैत उक़बा में बैत कर चुकी थी, तो फिर आपके साथ ये मदीना में मौजूद थे। और अब्दुल्ला बिन उबई ने जब देखा कि अगर मैं कोई माहौल बनाता हूँ तो यहाँ मेरे साथ क्या हशर होगा, वो टेंशन पकड़ गया, ना वो खुल के सामने आता था, चुप के वो वार करने के चक्करों में था। फिर वो वक्त आ गया कि मक्का के लोगों ने, कुरैश ने अब्दुल्ला बिन उबई को ख़त लिखा। ये सिर्फ एक नाम नहीं अब्दुल्ला बिन उबई, ये एक करैक्टर है, ये एक साइकी है, ये एक मनहज है, ये एक सोच है जो 1443 साल पहले भी मौजूद थी और 2022 में भी मौजूद है, और ये रहनी भी है, ये डिलीट नहीं होती, ये डिलीट नहीं होगी। हम समझते हैं कि हमें इनको फेस करना, डील करना अपने नबी से ही सीखना चाहिए, क्योंकि आज कोई मसला ऐसा नहीं है जो उस दौर में नहीं था, और उसका हल वही है जो उस दौर में आपने किया। लिहाजा हालात ये बने, कुरैश ने खत लिखा अब्दुल्ला बिन उबई को कि ये उनका बड़ा है, गिना जाता है कि हमारे बंदे तुम्हारे पास हिजरत करके आए हैं, या तो खुद इनसे लड़ो, खुद लड़ो इनसे, या फिर इनको बाहर निकाल दो, और अगर ये दोनों काम ना किए तो हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे
اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا کے لے جائیں گے، ان کی عزتیں پامال کریں گے اور تمہارا قتل کریں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی کو پہنچا، اس کو دلیل مل گئی، اس نے پھر اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کیا اور ان کو لگا پٹیاں پڑھانے۔ وہ گل سنو، میں تمہیں پہلے ہی دسنا سا کام خراب ہو جانا جی، تے ویکھ لو بندے باہروں آئے جے تے پہلاں تے چلو اتھوں دی گل سی، ہن جو میں ویکھن ڈیا اے وے بھائی مکے والے آندے نے اٹیک کر دینا تے کوئی 4 جی رل کے انہاں کول جان چھڈا لئیے۔ اب اس کو یہ جواز ملا اور یہ خبر اس کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ وہ کیا کرنے لگا تھا؟ اس کا ذہن بن گیا کہ اب ہم یہاں لڑائی کریں۔ آپ کو خبر مل گئی، آپ نے بغیر دیر کیے نا، ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی، سیدھے آپ ادھر چلے گئے، ادھر جا کے کہنے لگے تمہارا یہ پروگرام بنا ہے تو تمہیں پتہ ہے تمہاری لڑائی کن سے ہوگی؟ تمہارے اپنے ہی ہیں، کوئی کزن ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کن کن سے لڑو گے؟ تمہاری یہ لڑائی ٹھیک رہے گی؟ تمہارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک تو وہ اس پہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ بات نکلی کیسے، اور دوسرا اندر اس کے یہ بات تھی، کیوں؟ اس کا اپنا بیٹا عبداللہ بڑا پکا سچا کھرا مومن صحابی تھا، اپنا اس کا بیٹا۔ اسی طرح باقی جو اس کی ٹیم کے لوگ تھے اس کے ساتھ مخلص، ان کے بھی کئی کے بچے، کئی کے بھائی وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اب بات تھوڑی آگے بڑھ چکی تھی، تو آپ نے جب یہ کہا نا کہ جب تم اپنوں سے لڑو گے تو کیا افورڈ کر لو گے، تو یہ اندر سے ڈر گیا کہ بات تو صحیح ہے، لڑائی تو اپنوں سے ہونی ہے، ظاہر ہے اس کا بیٹا اس کے سامنے آ جاتا تو کیا فیلنگز ہونی تھی، کیا ماحول۔ تو بہرحال اس مرحلے پر تو اس نے سوچا کہ چلو اس مسئلے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو حسد کی آگ لگی تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بنیاد بنی ایک ایسے کردار کی کہ جس نے پھر آنے والے وقتوں میں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، جو مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو یہ بندہ 24 آور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا، یہ بڑا خوفناک کردار تھا جو انشاءاللہ ہمارے رب نے چاہا تو ہم مستقبل کے اندر اس پر بات کریں گے۔ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اس کے آپ 2 لیول کہہ سکتے ہیں جرنل سے۔ مثلا ہم ایک جرنل لفظ بولتے ہیں منافق، یہ لفظ بولتے ہیں فلاں بھی منافق ہے۔ میرے محترم بھائی، ہمیں یہ بڑے جملے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو منافقت ہے اس کے اس نفاق کو اہل علم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 2 حصوں میں۔ ایک کو کہتے ہیں عقیدے کا نفاق، عقیدے کا نفاق، دوسرا کہتے ہیں عمل کا نفاق۔ یہ 2 الگ الگ ٹرمز ہیں۔ عقیدے کا منافق وہ شخص ہے جو اندر سے اسلام کو قبول نہیں کرتا مگر زبان سے وہ اسلام کا اقرار کرتا ہے، جس کی مثال یہ عبداللہ بن ابی ہے۔ دل سے تسلیم نہیں کرنا، زبان سے اقرار اور اظہار کرنا، یہ ہے عقیدے کا منافق۔ یہ کافر ہوتا ہے، اس کو اللہ نے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کا شکار قرار دیا۔ دوسرے ہے عملی نفاق، وہ کافر نہیں ہوتا لیکن بیماری اس فیملی کی ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: اذا حدث قذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، اور ایک حدیث میں آتا ہے واذا خصم فجر، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور چوتھی جگہ فرمایا کہ اگر وہ لڑائی کرتا ہے تو انتہائی غلیظ گالیوں پر، گندی گفتگو پر اتر آتا ہے۔ یہ 4 علامتیں آپ سمجھنے کی ایک حدیث میں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں عملی نفاق۔ مثلا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہو سکتا ہے کہیں ہو گئی ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے امانتوں کو ان کا حق ادا کر کے استعمال کیا ہے۔ یہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان 3-4 چیزوں کا نام لے کے اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد ہے یہ منافقت کی شاخیں، لیکن یہ بیماریاں رکھنے والا شخص کافر نہیں ہے۔
کافر نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اور جو دل سے اسلام کو تسلیم نہ کرے اور زبان سے اس کے کلمے پڑھے وہ بندہ کافر ہے۔ لیکن کون دل سے پڑھتا ہے اور کون دل سے نہیں پڑھتا، اس کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، یہ فیصلہ وہی ذات کر سکتی ہے جو دلوں کا جانتی، جس کے پاس دلوں کا کنٹرول ہے، جو دلوں کے خیالات کو جانتی ہے، آنکھوں کی خیانت کو جانتی ہے۔ ہمارے پاس دل کو سٹڈی کرنے کی کوئی ٹرمنالوجی نہیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں، کوئی اسپیشل مشینری نہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں کہ میں نے اس کا دل پڑھ لیا ہے۔ دلوں کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے بطور مسلمان ہم نے ظاہری کلمے کا اعتبار کرنا ہے، کیونکہ یہ اعتبار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعتبار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک موقع پر غزوہ تھا، ایک غزوہ بنو مستلق، وہاں سے آپ واپس آ رہے تھے، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اس میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت لگائی، مین بندہ یہ تھا۔ اس سے ہٹ کے ایک اور موقع تھا، وہاں سے واپس آ رہے تھے تو اس بندے نے کہا کہ آج مدینہ جا کے نا عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ بات اس نے جو کی تھی نا، تو یہ بات پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اس نے یہ بات کی ہے۔ اور جس صحابی نے، عمر کا وہ چھوٹا تھا، اس نے آ کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بات اس نے کی ہے۔ یہ صاف ہی مکر گئی، پوری ٹیم ہی مکر گئی، نہیں ایسا تو ایسی گل ہی کوئی نہیں کی تھی، اے بچے نو اپنی کوئی غلطی لگی۔ اب وہ نا صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ یار اس میں تو پھر میں ہی جھوٹا ثابت ہو رہا ہوں نا، وہ تو سارے قسمیں اٹھا کے کلیئر ہو گئے۔ یہ بھی اسلام کا ایک معاملہ ہے کہ جب وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں تو اگر جھوٹ بولتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا۔ لیکن دیر نہیں لگی، فوری طور پر آسمانوں سے وحی نازل ہو گئی۔ پھر آپ نے اس صحابی کو بلا کے کہا تو سچا ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے تیری بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ باتیں انہوں نے کی تھی۔ لہذا پھر ایک موقع ایسا آیا جب یہ بات اس نے کی تو اس کا اپنا بیٹا عبداللہ، اس نے نا اس کو راستے میں روک لیا مدینے میں داخل ہونے سے پہلے، اور اپنے باپ کو کہنے لگا یہ بات تو نے کی ہے نا کہ عزت والا ذلت والے کو مدینے سے باہر نکال دے گا، تو ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور تو ذلیل شخص ہے، میں نے تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ بیٹے نے راستے میں سٹینڈ لے لیا، پھر وہ لگا ترلے منتیں کرنے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بیٹے کو کہا جانے دو یار، آنے دو، مدینے میں داخل ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ برداشت کیا، تحمل کا، صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن دونوں چیزیں کھل کے سامنے آ گئی کہ بدتمیزی کی انتہا تھی جو اس بندے نے روا رکھی ہوئی تھی۔ اس بنیاد کے باوجود بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، ایک موقع یہی جو واقعہ افک تھا، اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں بیان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، قتل کر دوں۔ آپ نے وہاں ایک جملہ بولا، کہا نہیں عمر، اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے کرواتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ کلمے کی وجہ سے دنیا تو کہہ رہی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اب یہ اندر کی بات تو ہمارے رب کا معاملہ ہے، اور ہمارا دین جو سمجھا رہا ہے یہ عام بندے کو اس کا احساس نہیں ہے کہ منافق کیا ہوتا ہے، ٹڈوں کوڑا کیڑا ہے، اتوں کیڑا پڑھدا ہے، تے ساڈیاں تواڈیاں گلاں نے، دنیا آندی ہے اے تواڈے نال نماز نہیں پڑھدا، تواڈے نال جہاد تے نہیں گیا، تے تسی بندہ مار چھڑیا تے ماں سے کہہ چھڑیا جے اے ٹڈوں کوڑا سی، تواڈے کول کیڑی ٹیکنالوجی ہے۔ تو ہم دنیا کو اسلام کی طرف سے امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بندے کی بچت نہیں ہے، ہم ان کے ظاہری کلمے کا اعتماد کریں گے، باقی ان کا حساب اللہ کے ذمہ۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ہمارا بھی اپنی سوسائٹی میں یہ رویہ ہونا چاہیے بھائی کہ جس بندے کیا دل سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، اس کے دل میں کیا ہے ہم تو زبان دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دل کے خیالات معاملات اللہ کے ذمہ ہیں۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ بن ابی جس کی شرارتیں واضح تھیں، اور اس کی لسٹ میں نیکسٹ پیش کروں گا، اس کے ساتھ اس کے کلمے کی بنیاد پر، کلمے کا اعتبار، کلمے کو ویلیو دیتے ہوئے آپ نے اس بندے کو بطور مسلم ڈیل کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے یہاں الحمدللہ ہیں ہی مسلمان،
کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نبی سے شدید محبتیں کرنے والے ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں تاکہ اللہ مسلم امت کو جمع کرے اور ہم ایک افتراق انتشار سے بچ سکیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔